الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے سورہ قاف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورہ قاف کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ صورتوں میں سے ایک ہے، اور بعض روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے ہر خطبے میں سورۃ قاف سنایا کرتے تھے۔ پھر روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری نمازیں اکثر و بیشتر سورہ قاف اور اس کے بعد آنے والی صورتوں ہی پر مشتمل ہوتی تھی۔ وہ کیا مضمون ہے کہ جو سورہ قاف سے شروع ہونے والے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہمیت دی ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں بھی اسی حصے کی تلاوت فرماتے تھے اکثر و بیشتر، اور ہر خطبہ جمعہ میں آپ سورہ کہف کے ذریعے سے مسلمانوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ قاف کی ابتدائی آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، انہی کو اگر ہم دیکھیں تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قاف والقرآن المجید۔ قاف قرآن مجید کی قسم ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، لیکن انہیں تعجب ہے اس بات پر کہ کوئی خبردار کرنے والا ان کی طرف انہی میں سے آ گیا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، پس کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ بڑی دور کی کوڑی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سے اعتبارات سے تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورتوں کی تقسیم ہے، پھر صورتوں کے اندر آیات کی مختلف اینگل سے تقسیم ہے، احکام والی آیات، نصیحت والی آیات، اسی طرح ایک تقسیم ہے مکی آیات، مدنی آیات، پھر ایک تقسیم ہے کہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو ابتدا میں نازل ہوا اور وہ حصہ کہ جو مکے ہی کے اندر خاص صحیح لیکن بعد میں نازل ہوا۔
وہ قرآن مجید کے جو مکی دور کی بھی ابتدا میں نازل ہوا، وہ قرآن مجید کا حصہ جو مکی دور کے بھی ابتدا میں نازل ہوا، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والے قرآن مجید میں زمین و آسمان کا فرق ہے زبان کے اعتبار سے۔ مدینہ منورہ میں جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ بڑا آسان ہے اجمیوں کے لیے بھی، کہ اس میں پورے پورے جملے ہیں۔ اگر آپ نے تھوڑی سی گرامر پڑھی ہوئی ہے عربی زبان کی تو آپ اس جملے کو انالائز کر کے اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو بھی قرآن مجید کا ابتدائی حصہ ہے نزول کے اعتبار سے، اس میں آپ کو ہارڈلی پورے پورے جملے ملیں گے، بلکہ جملے نہیں اشارات ملیں گے، ایکسپریشنز ملیں گے، محاورے ملیں گے۔ پھر اس میں یہ انداز کہ اس نے کہا پھر اس نے جواب دیا، یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا بہت سے مقامات پر، جیسے یہاں دیکھیے کہ فرمایا قرآن مجید کی قسم ہے، لیکن ان کو ہی تعجب ہے۔ اب یہ بھی نہیں قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے وہ بھی بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہیں تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ کوئی خبردار کرنے والا انہی میں سے اٹھ کھڑا ہوا ہے ان کو خبردار کرنے کے لیے، یعنی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، لہذا کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب براہ راست ان کا ایک تبصرہ، اذا متنا وکنا ترابا، یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، براہ راست اذا متنا وکنا ترابا، یعنی اس کو بھی اگر آپ یعنی ایکسپریشن میں لے کے جائیں گے تو پھر صحیح معنوں میں آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے کہ اس میں تھوڑا سا اشارہ بھی ہو اور تھوڑا سا جسچر بھی آپ ایسے کریں، لو اذا متنا وکنا ترابا، بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ اب باقی دوسرے مقامات پر آپ کو ملتا ہے کہ کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، کیا پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہاں کچھ نہیں، بس اتنا سا وہ اشارہ کر کے یوں کر کے کہ اذا متنا وکنا ترابا، اس کے بعد ذالک رجم بعید، یہ بڑی دور کی کوڑی ہے، یعنی جملہ بھی مکمل نہیں کیا۔ یہ جیسے وہ ٹپیکل ایک انداز ہوتا ہے نا کامنٹ کرنے کا اور طنزیہ انداز میں کوئی گفتگو کرنے کا، اس کا پورا نقشہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا۔ اب اس کا براہ راست جواب آ گیا۔ اب جواب بھی جیسے ایک ٹیکنیکل جواب ہوتا ہے وہ نہیں آپ کو ملے گا کہ ان کی ایک ایک بات کو پیرا وائز نمبر 1 کا جواب یہ، نمبر 2 کا جواب یہ، نمبر 3 کا جواب یہ، اس کا براہ راست ایک جواب دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہمیں خوب پتا ہے کہ زمین نے ان کے جسموں میں سے کیا کھایا ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس بڑا محفوظ ڈاکیومنٹ ہے، سیکیور ڈاکیومنٹ، کہ جس میں سے کوئی جمع تفریق جو ہے وہ غائب نہیں ہوتی، سیکیور ڈاکیومنٹ ہے۔ یہ انداز ہے ان صورتوں کا۔ پھر بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، اصل بات یہ ہے کہ وہ حق بات کو جھٹلانا چاہتے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، کہ جب ان کے پاس وہ آیا ہے اور وہ ایک الجھی ہوئی بات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ اور یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور سارا زور ان قدرتوں کو مزید ایکسپلین کرنے میں اور مزید ان کو ایڈیشنز میں ضائع کر دیتے ہیں
حالانکہ آپ غور سے پڑھیں گے تو وہ اصل میں اللہ کی قدرتوں کا بیان نہیں ہوتا، وہ آخرت کا بیان ہوتا ہے۔ ثابت جا کے آخر میں کیا بات ہوتی ہے کہ تمہارا وہ رب، وہ خالق جس کی قدرتوں کا یہ عالم ہے، تو وہ کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جس کے علم کا یہ عالم ہے۔ اب یہاں دیکھیے علم کی بات کی نا، کہ شاید تمہیں کنفیوژن ہے، اب یہ سب کچھ جو ہے یہ ان بٹوین دا لائنز ہے، یعنی جو ان کی بات ہائی لائٹ کی گئی تھی وہ کیا تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، بڑی دھوڑ کی کوڑی ہے۔ جواب دیا کہ تمہیں شاید یہ پریشانی ہے کہ 60-70 سال کی زندگی اور پھر ارب ہا ارب انسان، کھرب ہا کھرب انسان، تو کیسے حساب ہوگا ان کا؟ یا جب مٹی کھا جائے گی ان کے جسموں کو تو جسم کیسے دوبارہ ریپروڈیوس ہوں گے؟ اس کا بڑا سمپل سا جواب دیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، تو وہ جسم کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں گھل جاتا ہے نا۔ اب اس کا خوبصورت جواب دیا، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ مٹی نے ان کے جسموں میں سے کیا کھایا ہے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس بڑا محفوظ ڈاکیومنٹ ہے، یعنی ہمارے کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے جسم میں سے کتنا فاسفورس گیا، کتنی کاربن گئی، کتنی نائٹروجن گئی، سب معلوم ہے ہمیں۔ تم ہمیں پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ عندنا کتاب حفیظ۔ اب اس کی اصل روٹ بیان کی کہ یہ نہ سمجھو کہ انہیں اصل کنفیوژن یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا، نہیں، اصل کنفیوژن یہ نہیں ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، اصل میں یہ حق کو جھٹلاتے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے اس کو بنایا اور سنوارا ہے، اور اس میں کوئی نقص ہم نے نہیں چھوڑا۔ پھر اور اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر ایک سیٹ بیان کرنے کے بعد پھر دوسرا سیٹ آتا ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل اس میں سے نکالتے ہیں، اور کھجوریں ان کے کلسٹر سے کلسٹر جو وہ نکلتے ہیں۔ رزق للعباد، بندوں کے رزق کے لیے، بندوں کے پروویژن کے طور پر۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، تان کہاں ٹوٹی؟ اسی طرح انسانوں کا قبروں میں سے پھر نکلنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مضمون آئے گا اس دنیا میں اللہ کی پکڑ کا، یعنی آخرت کا تعلق تو ہے نا آخری حساب کتاب کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑتا ہے، تو تھوڑا سا گلمپ اس کا آیا کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ افاینا بالخلق الاول، یعنی پھر وہ مضمون لوٹ کر آیا۔ تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ انسان کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے
کہ جو آن سرفیس بیان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بیان ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کے دل میں اس کا نفس کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، اور ہم اس کی شارع سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ لیکن آگے بات کیا آئی کہ کوئی لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلتا، کوئی حرکت اس سے سرزد نہیں ہوتی، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک محافظ لکھنے والا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اور اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ آخرت کی جواب دہی۔ تو اب چلتے چلے جائیے سورہ قاف سے جو مضمون چلے گا، اس میں ایک ہی اصل میں مضمون ہے کہ جو مختلف اسالیب سے دہرا دہرا کر آتا ہے۔ کبھی یوں کر کے بات کی جائے گی اور تان وہاں پر ٹوٹے گی، کبھی اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوگا، تان وہاں پر ٹوٹے گی، کبھی اخلاقی گراوٹوں کا ذکر ہوگا تو اس کا بھی حاصل کیا ہوگا؟ آؤ گے ہم تم سے پوچھیں گے۔ یعنی قرآن مجید کی جو پہلی وحی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ ہم نے صرف جو پہلی 5 آیات اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھی براہ راست، ہم نے انہی کو کنسنٹریٹ کیا کہ یہ شاید کوئی خاص بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لے کر آئے تھے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ تو اہل مکہ کے لیے کوئی خاص بات تھی نہیں۔ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں میں یہاں ایک موقع پر کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق مانتے تھے۔ متعدد آیات، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کافر کہیں گے اللہ ہی نے۔ اور اس میں آخری جو آیت ہے وہ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو بھلا تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا یہ پوچھو کہ بھلا کون اختیار رکھتا ہے، مالک ہے تمہاری سماعت و بصارت کا، تمہاری آنکھوں کا اور تمہارے کانوں کا۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کاموں کی پلاننگ کرتا ہے۔ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ رکھے گا گیا پیچھے اللہ تعالیٰ کے تعارف کے سلسلے میں، اس پر فرمایا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے کہو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مکے کے لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، نفع اور نقصان کا مالک مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے۔ تو یہ ان کے لیے کوئی خاص بات تو نہیں تھی۔ خاص بات تو اس کے بعد کی 3 آیات میں تھی جن کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ وہ کیا تھی؟ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں سرکشی پہ اتر آتا ہے؟ ان رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یعنی جو مادی قوانین ہیں ان کے تو فوراً سزا ملتی ہے انسان کو۔ آگ جلاتی ہے، آپ غلطی سے بھی، کوئلہ تو بہت دور کی بات ہے، گرم دیگچی کو ہاتھ لگا بیٹھیں جو چولہے سے اتری ہو تو آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے، اور غلطی سے گرم گرم چائے یا کافی کا آپ گھونٹ لے لیں تو آپ کا تالو اور زبان جل جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم جھوٹ بولیں جان بوجھ کر
تو بھی زبان پر چھالا نہیں پڑتا، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اخلاقی قانون کی روح سے یہ غلط ہے، حرام ہے۔ اسی طرح ہم غلطی سے بھی خراب کھانا کھا لیں تو فوراً ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، رات بھر جو ہے وہ الٹیاں بھی آتی ہیں، موشنز بھی آتے ہیں، رات بھر ہسپتال کے طواف بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کسی بھائی کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کر جائیں تو پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ بات ہے جو کہی گئی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان الی ربک رجعا، اے انسان یقیناً تیرے رب کے حضور تمہارا لوٹنا ہوگا۔ تو آپ کوئی قرآن مجید کا مصحف لے کے دیکھیے، اسے کھولیے کسی جگہ سے، اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھ کے دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی بھی مصحف میں قرآن مجید کا کوئی ایسا پیج ملے گا جس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آخرت کا ذکر نہ ہو۔ یہاں تک کہ جہاں ذکر آ رہا ہے قرآن مجید میں کہ ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ بکل شیء علیم، وہ بھی اصل میں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ ڈانٹ کا ایک انداز ہے، جیسے باپ بیٹے سے، کوئی بیٹا جو ہے وہ غلط حرکت کر رہا ہے تو باپ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کر رہا ہوتا اس سے، بلکہ وہ ڈانٹنے کا ایک اسلوب ہے کہ میں ابھی فارغ ہوتا ہوں، تمہاری خبر لیتا ہوں۔ استاد کہتا ہے کلاس میں اپنے شاگردوں سے میں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو وہ اصل میں آخرت کی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے حضور ہماری پیشی ہوگی اور ہمیں اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ قرآن مجید میں یہ میں نے ابھی آپ کو کچھ دکھائے ہیں، سورہ قاف سے شروع ہونے والے جو خاص مضامین ہیں، پھر جو صورتیں پڑھنے کی فضیلت آپ کو ملتی ہے کہ فلاں صورت فجر کے بعد پڑھنا چاہیے، مسنون ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ فلاں صورت مغرب کے بعد پڑھنی جو ہے اس کی یہ فضیلت ہے، اور فلاں صورت جو ہے وہ فلاں وقت پہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، وہ صورتیں بھی آپ کو اکثر و بیشتر ملیں گی اسی آخری حصے میں سے، اور اگر کوئی اس میں ایکسیپشن ہے بھی صحیح، سورہ کہف کی جیسے ایکسیپشن ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کا سینٹرل تھیم ہی یہی ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں آیت آئی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو انسانوں کے لیے، زمین پر بسنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم اس کو ایک دن ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ تو یہ کون سا مضمون ہے؟ آخرت کا مضمون ہے۔ پھر اس کے اندر آپ پڑھتے چلے جائیے گا تو پہلے اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے، اس میں بھی آپ نوٹ کر لیں کہ کتنی دفعہ آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھا رکوع آتا ہے تو اس میں متنوع مضامین ہیں، لیکن ان کے اندر آپ غور سے پڑھیں گے تو مضمون آخرت کا اس میں تھرو اینڈ تھرو آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد پانچواں رکوع ہے، اس میں ایک واقعہ ہے دو اشخاص کا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ إِلَى آخر پڑھتے چلے جائیے۔ اس میں بھی اصل بات کیا ہے کہ ان میں سے ایک تلقین شاہ ہے اور ایک ہدایت اللہ ہے۔ تو ہدایت اللہ جو وہ غریب آدمی ہے، تلقین شاہ جو ہے وہ صاحب ثروت آدمی ہے، لیکن اس کا جو یعنی اس کی ونڈو ڈریسنگ جو ہے وہ ایک بڑے شریف آدمی کی ہے اور بڑے نیک آدمی کی ہے، اچھی ریپوٹیشن کا مالک، لیکن اس کا جو اصل تھیم وہاں پر بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟
کہ امیر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے باغات، یہ سب کچھ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ ہوں گے، بلکہ پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ انا اکثر من کا مالم و اعز نفرا، کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور تم سے زیادہ باعزت ہوں، شرافت ہے میرے اندر، خاندانی سٹیٹس کے اعتبار سے بھی میں بڑا ہوں اور مال کے اعتبار سے بھی میں ایفلوئنٹ ہوں۔ اور آگے چل کے یہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا، یعنی آخرت کا انکار ہو گیا، قیامت کا انکار ہو گیا۔ اور وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور بالفرض والمحال اگر میں اپنے رب کے حضور پیش بھی کیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر پر لوٹایا جاؤں گا۔ یہ بھی آخرت کی اسپرٹ کی نفی ہو گئی۔ اور اس پر وہ ہدایت اللہ جو ہے اس کا غریب دوست، وہ اس کو کہتا ہے کیا کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اور اس کے بعد چھٹا رکوع آتا ہے، اس سارے کا حاصل ہی آخرت ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا، سورہ کہف جا کے پڑھیے گا، ان مضامین کو ریوائز کیجیے گا، اس لیے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اس کی بھی تان کہاں ٹوٹتی ہے، یعنی ہر آیت میں آپ کو آخرت کا ذکر ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یہ کس کا ذکر ہے؟ پھر وہ رکوع بھی کہاں ختم ہوتا ہے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامے دے دیے جائیں گے، ڈلیور کر دیے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اس چیز سے کہ جو اس اعمال کے اندر، اعمال نامے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور پکار اٹھیں گے، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا چھوڑا ہے، بلکہ سب کے سب کا احاطہ کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ چلتے چلے جائیے، چلتے چلے جائیے۔ ذوالقرنین کا واقعہ آئے گا تو اس میں بھی آخرت کا ذکر آپ کو مل جائے گا، لیکن آخری رکوع وہ تو گویا ہے ہی سارا ایمان بالآخرت۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ اسی دنیا ہی کی زندگی میں الجھ کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی۔ They got lost in this world۔ اور وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان کرتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں۔ اور ہر دنیا دار جو ہے، جس میں ہم سبھی شامل ہیں، نو ایکسیپشن ٹو اٹ، ہم دنیا کے اندر کھبے ہوئے ہیں، لاسٹ ان دا ورلڈ، لیکن ہمیں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب آدمی ہوں، میں تو بیسٹ پرفارم کر رہا ہوں، آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل۔ اس کا پھر جواب دیا گیا ہے۔ پھر آخرت کا نقشہ کہ ان کا کیا انجام ہوگا، اور وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اسی طرح یعنی اسی حصے کا جو آخری ہے سورہ یعنی 30واں پارہ، اس کا اگر آپ ایک پروفائل دیکھیں تو انشاءاللہ یہ مضمون اور نکھر کا سامنے آئے گا کہ قرآن مجید میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ نبا آتی ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے، کس بات کے بارے میں بحث ہو رہی ہے آپس میں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی چل جائے گا پتہ تمہیں، ان قریب معلوم ہو جائے گا، سب روشن ہو جائے گا۔
اس کے بعد پھر وہی اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، یعنی پوری وہ بیان کرنے کے لیے دیکھو ہم نے کیا زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا، رات کو تمہارے لیے باعث آرام نہیں بنا دیا، سورج روشنی دینے والا نہیں بنا دیا، اور بادلوں سے نچڑنے والا پانی نہیں اتار دیا۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا بھی ایک وقت مقرر ہے، فیصلے کے دن کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ آخرت کا بیان آیا، اس کے بعد پھر آخرت کا نقشہ کہ قیامت کے دن جب فرشتے اور تمام انسان اور سب قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کی کوئی بات کر سکے، اور پھر جو اہل جنت ہیں اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ، اور پھر جو ناکام ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ۔ پھر سورہ نازعات آتی ہے، اس میں بھی دیکھیے انتم اشد خلقا ام السماء، بتاؤ تو بھلا اللہ کے لیے آسمان کا پیدا کرنا مشکل تھا یا تمہارا ہے انسانوں؟ بناہا، اللہ نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا اور ہر اعتبار سے درست کیا، اور پھر تمہارے لیے یہ پیدا کیا، یہ بنایا تمہارے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے، اور ایک دم بہت ہی گلوریس انداز میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس روز ہر انسان کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کہاں کہاں دوڑ دھوپ کی تھی، کن کن کاموں میں اس نے اپنی سعی و جہد کی تھی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جس کسی نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہوگا، اب سرکشی ایک لفظ ہے نا، لیکن اس کو ہم اپنے معنی نہیں پہنا سکتے، قرآن مجید نے واضح کر دیا سرکشی ہے کیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو کوئی سرکشی کے راستے پر چلا اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، یعنی رب العالمین کہتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت لانگ لاسٹنگ بھی ہے اور بہتر بھی، لیکن اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص دنیا کو پریفرنس دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ باغی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ آگے چلیے، سورہ عبس آ گئی۔ اب سورہ عبس کا اختتام دیکھیے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ شور مچے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بہت عجیب مقام ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑتا ہے، تھوڑا سا انسان تنگ دل ہوگا تو وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا، اپنی فیملی میں آ کے محدود ہو جائے گا۔ پھر اس میں بھی بھائی کو بڑی جلدی چھوڑ دے گا، ذرا سا اختلاف ہوگا جائیداد کا تو بھائی کو چھوڑ دے گا۔ پھر اس سے آگے بڑھے گی بات تو ماں کو بھی ڈس اون کر دے گا، ذرا بیوی کا ماں سے اختلاف ہوا تو ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں بد نصیب کے جو ماں کو چھوڑ دیتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر باپ، اور پھر اپنی اولاد کے مقابلے میں بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن کتنے ہی واقعات ہم نے پڑھے سنے کہ کوئی کسی کا بیٹا بیمار تھا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیمار کر دے، میرے بچے کو صحت دے دے۔ کسی بادشاہ کے بارے میں سن رکھا ہم نے کہ اس نے اس کے چارپائی کے گرد چکر لگائے کہ اللہ میرے بیٹے کو صحت دے دے، مجھے بیمار کر دے۔ لیکن یہ سب دنیا کی کہانیاں ہیں۔ لیکن جب وہ شور مچے گا،
قیامت کا دن آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. بڑی خوبصورت ترتیب ہے کہ جس دن ہر شخص دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے. اب اس کا حاصل کیا ہے کہ آخرت کا جتنا یقین مجھے حاصل ہوگا اتنا ہی میں سیلفش ہو جاؤں گا کہ ہر صورت پر مجھے جہنم سے عذاب سے بچنا چاہیے. کتنے ہی لوگ ہم نے دیکھے بڑے بااصول، بڑے اسٹرکٹ، لیکن جب بیٹے نے ایف ایس سی کا امتحان دیا تو اس کے نمبروں کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے. کتنے ہی لوگ دیکھے کہ بچے کی جاب کے لیے انہوں نے اپنے سارے اصول زندگی کو توڑ دیے. لیکن اگر آخرت یاد ہوگی، یقین ہوگا آخرت کا، تو پھر وہی نقشہ آخرت کا یہاں بھی ہوگا کہ میرا بیٹا جاتا ہے جہنم میں جائے، لیکن کسی طرح مجھے جہنم کی آگ سے خلاصی مل جائے. یہ آخرت کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اور پھر اسی کا نقشہ آگے چلا، کل امرئ منہم یومئذ شان فی شان یغنیہ. اور اس روز ہر شخص کو ایک فکر دامنگیر ہوگی جو اسے ہر چیز سے غنی کر دے گی، بے نیاز کر دے گی. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اس کے بعد سورہ تکویر آتی ہے. اب دیکھیے گریجولی رنگ بدلا نا تھوڑا تھوڑا، یعنی سورہ نبا اور نازیات ذرا قریب قریب تھیں، اب سورہ عبس کے اندر وہ مضمون ایک نیا رنگ اختیار کر گیا. تعلقات، اور تعلقات کا آخرت میں کیا نقشہ ہوگا. اب ایک نئی بات آ رہی ہے، جرائم، اور ایسے جرائم کہ جنہیں ہر ذی شعور جو ہے گھناؤنے جرائم کہتا ہے. ان میں سے ایک بہت بڑا جرم جو امپریکٹس تھا لیکن سب لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا گھراؤنا جرم ہے، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، وہ کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، زندہ دفن کرنا. اب اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد تان کہاں ٹوٹی؟ واذا الموءودۃ سئلت. اور جس دن زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بأی ذنب قتلت، کس جرم کی پاداش میں وہ قتل کی گئی تھی، زندہ دفن کی گئی تھی. یعنی اگر لڑکی ہونا جرم تھا تو یہ تمہارا تو نہیں تھا، میں نے تمہیں بیٹی بنایا تھا، میں نے تمہیں لڑکی بنایا تھا. یعنی حاصل کیا ہے کہ انسان کے دل میں جو گمان اٹھتا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں، تو بتایا کہ نہیں نہیں، ڈونٹ وری. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی. پھر آخرت میں ایک چور دروازہ ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان میں غلو کرنا. ویسے تو انفیکٹ اللہ کی شان میں کوئی غلو نہیں ہے، اللہ کی جتنی بھی شان بیان کی جائے اتنی کم ہے. اس لیے کہ نہ اس کے علم کی کوئی انتہا، نہ قدرت کی انتہا، نہ شفقت کی کوئی انتہا، نہ مہربانی کی کوئی انتہا، یقیناً. لیکن جب اس کی شفقت اور مہربانی کا بیان ایک خاص انداز میں ہوگا تو اس سے کیا ہے، وہ آخرت کے لیے ایک چور دروازہ بن جائے گا. یہ اگلی صورت کا مضمون ہے سورہ انفطار کا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے رب کریم، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تمہیں بنایا، سنوارا اور تمہیں ہر اعتبار سے بیلنس کر دیا اور تمہاری کیسی کیسی صورتیں بنا دی. اب یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. دیکھیے ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سب کا چہرہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے. ایک پیشانی ہے، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، دو کان ہیں، دو رخسار ہیں، دو ہونٹ ہیں اور تھوڑی ہے.
لیکن ہم میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، ہے نا اللہ کی قدرت؟ یعنی ایک چھوٹے سے فریم میں ویرائٹی پیدا کرنا، اس کو بنیاد بنایا۔ لیکن تم یہ جو بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے کریم ہونے کی، غفور ہونے کی، اور جس انداز میں تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو، کلا بل تکذبون بالدین، اصل میں تم بدلے کے دن کو، بدلے کو، جزا و سزا کو جھٹلانا چاہتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، حالانکہ اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کیے ہیں بڑے باعزت فرشتے لکھنے والے۔ اس کے بعد سورہ مطففین آئی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب لوگوں کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں سے کمی کر لیتے ہیں۔ ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ بھی وہ شے ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کو بری لگتی ہے۔ اس کو بھی بری لگتی ہے جو خود اپنے کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہو، لیکن دوسروں پر وہ کامنٹ ضرور کرتا ہے کہ لو جی یہ کیا بات ہوئی کہ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ، یہاں تک کہ دواؤں کے اندر ملاوٹ، 2 نمبری 3 نمبری، سب برا کہتے ہیں، اور اس پر اللہ کی طرف ریسپانس آ رہا ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو کیا انہیں گمان نہیں ہے، کیا ڈونٹ دے بلیو انہم مبعوثون، کہ وہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے حضور پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ چلتے چلے جائیے، چلتے چلے جائیے، بس یہ ہر صورت میں آپ کو یہ مضمون ضرور ٹچ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور وہ صورتیں جو ہمیں یاد ہیں ان کا بھی ایک جلدی سے آپ پروفائل دیکھ لیں تو آپ کو یہی ملے گا۔ سورۃ التین، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو ہمیں سے تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہیں۔ اس کا مضمون بھی کیا ہے؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، انجیر کے وہ درخت جنہوں نے حضرت نوح کا مشاہدہ کیا، اور زیتون کے وہ درخت جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا مشاہدہ کیا، اور کوہ طور جس نے موسیٰ کو دیکھا علیہ السلام، اور یہ بلد امین مکہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ سب گواہ ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو گرا دیا نچلوں میں بھی سب سے نچلی سطح پر، یعنی حیوان کا جسم اس کو عطا کر دیا، اس کے اندر اس کو رکھ دیا، تاکہ اب یہ اپنی ہمت کر کے، کوشش کر کے اپنی ورث پروف کرے کہ میں انسان ہوں۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں، پس ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ یہ دنیا جو ہے یہ بڑی محدود ہے، اس میں نہ نیک کو اس کی نیکی کے ہم وزن بدلہ دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی مجرم اور ظالم کو اس کے جرم اور ظلم کے ہم وزن سزا دی جا سکتی ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور کن حالات میں تبلیغ کی سورہ نوح پڑھ لیجئے۔ کیا لے کر گئے اس دنیا سے؟ اگر ان کو کوئی اجر دینے کی کوشش بھی کی جاتی تو شاید نہ دیا جا سکتا، اور نہیں دیا جا سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ انسانیت کے بڑے بڑے خادم ہیں، خدام عظام ہیں انسانیت کے۔ اتنا احسان ہے ان کا انسانیت پر کہ ایک ایک احسان کا بدلہ چکانے کے لیے بھی کئی زندگیاں چاہیے۔ ایک شخص ایک دھماکہ کر کے 20 آدمیوں کی جان لے لیتا ہے۔ پہلے آپ اس شخص کو لوکیٹ کریں، پھر اس کے خلاف آپ عدل کے تقاضوں کے مطابق مقدمہ قائم کریں،
اور کورٹ کے اندر پروف کر دے کہ وہ مجرم ہے، تو ایٹ دی موسٹ کیا سزا دے گا اس کو کورٹ؟ پھانسی کی سزا۔ لیکن وہ پھانسی کی سزا کیا اس کے جرم کے ہم وزن ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اس نے 20 آدمی قتل کیے اور کم سے کم 20 عورتیں بیوہ ہوئیں، اور آن ایوریج اگر 3 بچے بھی آپ لگائیں ان کے، زیادہ ہوں گے، میں ایوریج کہہ رہا ہوں، ایٹ لیسٹ کوئی بے اولاد بھی ہوگا ان میں سے، کسی کے ساتھ بچے بھی ہوں گے، تو کم سے کم 30 بچے یا 60 بچے یتیم ہوئے۔ پھر یتیم بچے معاشرے کے اندر کیا کیا خرابیاں ان کی وجہ سے آئیں گی، اور بیوہ عورتوں کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں آئیں گی، ان سب کا حساب آپ لگائیے۔ تو یہ زندگی اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کو اس کے جرم کے ہم وزن سزا دی جا سکے۔ اور اس زمین کا، اس دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اخبارات میں بیان کا آتے ہیں کہ حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جینوئن رولر وہ ہوتا ہے، لیجیٹمیٹ حکومت وہ ہوتی ہے کہ جو مجرموں کو قرار واقعی سزا دے اور نیکوکاروں کو میرٹ کے مطابق ریوارڈ کرے، بدلہ دے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا جینوئن رولر ہے کہ نہیں؟ لیجیٹمیٹ سوورن ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر فما یکذبک بعد بالدین، تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلا دو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم نہیں؟ پھر اس کے بعد سورہ علق آتی ہے، اس کا میں نے پہلے حوالہ دے دیا۔ پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آتی ہے، اس میں بھی آخرت کی طرف اشارہ ہے، گرچہ تھوڑا ہے، زیادہ اس کا مضمون جو ہے وہ قدر ہی سے متعلق ہے، لیکن جو اجر کا ذکر اس میں آ رہا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہی کا اجر ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ آتی ہے، خود پڑھ لیجئے اس کا مضمون کیا ہے۔ پھر زلزال آتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ پھر سورۃ العادیات آتی ہے، اس میں بھی قسمیں کھائی گئیں گھوڑوں کی وفاداری کی، اور بات کیا نکلی؟ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، یقیناً وہ اس پر خود گواہ ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، یقیناً وہ مال کی محبت میں بہت بڑا ہوا ہے۔ اور پھر تان کہاں ٹوٹی؟ انہ لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، کیا وہ جانتا نہیں کہ جب جو کچھ قبروں میں ہے وہ وصول کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ پھر سورۃ القاریہ ہے، وہ تو مضمونی کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے، کھڑکھڑا ڈالنے والی تم کیا ہے، کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے۔ پھر سورۃ تکاثر آتی ہے، اس کا مضمون بھی یہی ہے۔ پھر سورۃ العصر آتی ہے، وہ بھی یہی مضمون ہے۔ پھر سورۃ اللمزہ آتی ہے، اس کا بھی یہی مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ فیل آتی ہے، سورۃ فیل کے اندر یعنی دنیا میں ایک سرکش جو ہے اس کے انجام کا ذکر ہے کہ دنیا میں بھی ہم تم سے بدلہ لے سکتے ہیں اور انجام دہد کا ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں۔ پھر سورہ قریش آتی ہے، اس کا یہ مضمون یہی ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ کی بندگی جس کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے۔ پھر سورہ ماعون آتی ہے، پھر یہی مضمون ہے۔ پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر، وہ ایک خاص چھوٹا سا مضمون ہے، 3 ہی آیات ہیں، اس میں آخرت کا بظاہر ذکر نہیں ہے۔ پھر سورۃ الکافرون میں بھی بظاہر ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا جو آخری بات ہے وہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، ہمارے لیے میرے لیے میری راہ۔ اور یہ دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی تان کہاں ٹوٹتی ہے۔ سورہ شورى کی آیات ہیں، ملائیے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، اور اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر
سورہ نصر آتی ہے، اس کا بھی اینڈ کیا ہے؟ فسبح باسم ربک واستغفرہ، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور اللہ سے بخشش مانگ۔ پھر اس کے بعد سورہ لہب آتی ہے، اس کا بھی یہی مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، اور اس کے بعد تعوذ کی 2 صورتیں ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا نقشہ دکھایا ہے 30ویں پارے میں سے کہ کس طریقے سے یہ مضمون، اور یہی ابتدائی صورتیں ہیں، اور آپ پیچھے چلتے چلے جائیں گے تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ مضمون جو ہے چلتا رہے گا پھر بھی، لیکن اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی ان صورتوں کے اندر ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہی بتانے کے لیے آئے تھے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی الحاقۃ ما الحاقۃ القاریۃ ما القاریہ۔ اور اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور جس قدر ہم ان کے ماننے والے بنیں گے، اسی قدر آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں جاگزیں ہوگا، اور ہمیں یاد رہے گی آخرت۔ یعنی ایک ہے صرف مان لینا آخرت کو، یہ کافی نہیں ہے۔ آخرت کو یاد رکھنا، یعنی وہ جو میں نے عرض کیا تھا سورہ عبس کے حوالے سے، کہ جتنا یقین آخرت کا ہوگا اتنی ہی کیفیت اسی دنیا میں پیدا ہونی چاہیے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ ہم ہر ایک سے دور بھاگیں گے۔ انسان جو ہے وہ اس کو ایک ہی فکر دامن گیر ہوگی کہ باقی جو مرضی ہو جائے، میں بچا لیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان بالآخرت جاگزیں کر دے، گھسا دے ہمارے دلوں میں، یاد رہے ہمیں ہر دم آخرت، مجھے بھی، آپ کو بھی، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، گفتگو کرتے ہوئے، خاموش بیٹھے ہوئے، گھروں کے اندر، دفاتر کے اندر، مساجد کے اندر، کاروباری مراکز کے اندر، ہر وقت یہ یاد ہو کہ یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، مرنا ہے، ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یعنی آج سے 40-50 سال پہلے تو شاید ذرا کچھ مشکل تھا یہ سمجھنا کہ یہ کیسے ہوگا۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نہیں بالکل ممکن ہے۔ یہ کمپیوٹر اور ویڈیو جو ہیں، اس سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ اب یہ چھوٹے جو ہیں وہ USB آ رہی ہے، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز آئے گی، پتہ نہیں یہ بات کہاں تک پہنچے گی۔ اور اب یہ بات بالکل مشکل معلوم نہیں ہوتی کہ کوئی چھوٹی سی چپ جو ہے ہمیں سے ہر ایک کو دی جائے، اور مشکل نہ ہو کہ یوں ہم اس کو لگائیں، ہمارا اپنا ہاتھ ہی مانیٹر بن جائے اور ہماری زندگی کی ویڈیو فلم جو ہے وہ چلنی شروع ہو جائے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔